بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا بھائی، ہم ابراہیم علیہ السلام کی کہانی آپ کو سنا رہے تھے، جی مزے کی تھی۔ جی اچھا، تو میں نے آپ کو سنایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو والد تھے وہ بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، اور ان کی جو قوم تھی وہ بھی کیا کرتی تھی، بات کرتی تھی. وہ ایک دن انہوں نے سب بت توڑ دیے تھے اور بڑے بت کے کندھے پہ کیا رکھ دیا تھا؟ وہ کرتے تھے ہتھوڑا، کڑھاڑا. کلہاڑا یا ہتھوڑا رکھ دیا تھا، اور لوگوں سے کہا بھائی میں نے تھوڑی توڑے ہیں، اس سے پوچھو کس نے توڑا ہے۔ صحیح بولا۔ اب ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے، جو نبی تھے نا، وہ نبی کو بہت درد ہوتا ہے، غم ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے میری قوم کو سمجھ میں آ جائے صحیح بات، یہ اللہ کو پہچانیں، اللہ کی طاقت کو پہچانیں، یہ کیا ہو گیا میری قوم کو کہ اپنے ہاتھ سے بت بنائیں اور اس کے آگے جھک رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیسے سمجھایا، بڑا مزے کا طریقہ سنیے۔ ایک مرتبہ ان کی قوم کے لوگ ہوں گے نا ابراہیم علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، جا رہے ہوں گے رات کو جاتے جاتے انہوں نے اوپر آسمان پہ ستارہ دیکھا، وہی ستارہ چمک رہا ہے۔ کہنے لگے، ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کے لیے ایسی بولا، ہاذا ربی، اچھا یہ اللہ ہے، خدا ہیں ایسے چمکتے ہوئے جو سب سے اونچے، سب سے بڑے کیا ویسی ستاروں میں بولا؟ ہاں، یہ لوگوں تاکہ لوگ ہیں نا، اس لوگ کم ذہن تھے نا، وہ تو جب ایک بت کو خدا کہہ سکتے ہیں تو ستارہ تو بت سے اچھا ہے نا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا لوگوں کے سامنے تاکہ وہ سن لے نا، ہاذا ربی، کیا ہے یہ میرا رب ہے۔ پھر کیا ہوا، ستارہ تو آپ نے دیکھا کہ جب تھوڑی سی چاند نکلتا ہے، روشنی ہوتی ہے، تو پھر ستارے نظر آتے ہیں؟ نہیں نظر آتے نا۔ تو تھوڑی دیر میں وہ ستارہ کیا ہو گیا، غائب ہو گیا، نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ کہا، ہاذا لیس بربی، یہ نہیں ہے میرا رب یہ کیسا رب ہوا کہ کوئی اور آیا تو وہ غائب ہو گیا؟ رب تو طاقتور ہوتا ہے، وہ تو رب تو بہت طاقتور ہوتا ہے، یہ نہیں ہے میرا رب۔ تاکہ ان لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ چیزیں رب نہیں ہوتی۔ تو بات صحیح تھی نا ان کی، کہ جب چاند آ گیا تو ستارہ غائب ہو گیا بھائی، تو نہیں تو چاند طاقتور ہوا نا کہ اس کے آنے سے ستارہ غائب ہو گیا ہے، زیادہ روشن ہے۔ پھر کہنے لگے، چاند کو دیکھ کے کہنے لگے، ہاذا ربی، نہیں یہ ہے میرا رب۔ کیا کہا؟ ہاذا ربی۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ آپ کو پتہ ہے جب صبح ہوتی ہے، سورج نکلتا ہے، تو چندہ ماموں بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ غائب ہو جاتے ہیں۔ سورج جو ہے وہ چاند سے بھی زیادہ روشنی ہے نا، اس میں کتنی روشنی ہے؟ چاند کی روشنی تو تھوڑی ہے، سورج کی اس سے بھی زیادہ ہے۔ جب سورج نکلا، چاند غائب ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، نہیں یہ چاند میرا رب نہیں ہے، یہ کیا ہوا، سورج کے آنے سے غائب ہو گیا، یہ تو کمزور ہو گیا، یہ نہیں ہے میرا رب۔ سمجھ گئے آپ؟ آیا سمجھ؟ اچھا پھر کیا ہوا؟ پھر لوگ تو ایسی بے وقوف تھے، انہوں نے کہا ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں شاید۔ پھر کیا ہوا؟ اب آپ نے دیکھا کہ سورج تو دن میں ہوتا ہے نا، ایک دم کیا جاتی ہے، رات آتی ہے نا، تو سورج صاحب بھی غائب ہو جاتے ہیں۔ نظر آتا ہے رات میں سورج؟ نہیں ہوتا نا۔ پھر کیا ہوا، جب رات آئی نا تو ابراہیم السلام نے کہا یہ کیا، پہلے ستارہ غائب ہو گیا، پھر چاند غائب ہو گیا، ادھر سورج بھی غائب ہو گیا۔ ابراہیم السلام نے کہا یہ بھی میرا رب نہیں ہے۔ نہیں سمجھے؟ تو گویا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جو غائب ہو جائے، کمزور ہو جائے، جو طاقتور کے آنے سے چھپ جائے، یہ کیسا کمزور رب ہے، ایسا اللہ تھوڑی ہوتا ہے۔ تو گویا ان کو سمجھا دیا، نہ ستارہ میرا رب ہے، اور نہ چاند میرا رب ہے، نہ سورج میرا رب ہے، میرا رب اللہ ہے۔ ان کو کیا سمجھایا؟ میرا رب اللہ ہے، وہ حی لا یموت ہے، وہ زندہ ہے، وہ مرتا نہیں ہے، وہ غالب ہے، وہ کسی سے مغلوب نہیں ہوتا، یعنی طاقتور ہے، صحیح ہے، وہ کمزور نہیں ہے۔ نہیں سمجھے؟ اور یہ ساری تو کمزور ہیں، یہ ستارہ بھی کمزور، یہ چاند بھی کمزور، سمجھ گئے، یہ سورج بھی کمزور، یہ تو میری مدد ہی نہیں کر سکتے۔ کمزور مدد کر سکتا ہے کسی کی؟ نہیں، تو میں ان کو نہیں مانتا۔ یہ اپنی قوم کو اس طریقے سے انہوں نے سمجھایا ایک مرتبہ، سمجھ گئے؟ اور بس انہوں نے لوگوں کو سمجھایا رب وہ ہوتا ہے
جو طاقتور ہو، جو کمزور نہ ہو، صحیح ہے. بلکہ میرا رب تو رب السماوات والارض ہے، رب الشمس ہے، رب القمر ہے. میرا چاند کا رب کون ہے؟ اللہ. صحیح ہے. جی اچھا، تو اس طریقے سے بہرحال ابراہیم علیہ السلام طرح طرح سے نا، آپ ادھر دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام طرح طرح سے اپنی قوم کو بیچارے سمجھاتے رہتے تھے. کبھی ایسے سمجھایا، کبھی پیار سے سمجھایا، کبھی بتوں کو توڑ کے سمجھایا، ہر طریقے سے سمجھاتے رہتے تھے. صحیح ہے. اور اپنی قوم کو کہتے قال ابراہیم لقومی ما تعبدون، بھائی لوگوں آپ کس کی عبادت کرتے ہو؟ کہنے لگے نعبد اصناما، ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیسے لوگ ہو؟ هل يسمعونکم اذ تدعون او ينفعونکم او يضرون، یہ بتاؤ کہ جب تم بولتے ہو وہ سنتے ہیں بت؟ نہیں سنتے. اچھا کیا نام ہے، وہ تم کو فائدہ دے سکتے ہیں؟ وہ تم کو نقصان دے سکتے ہیں؟ وہ تو ان کی قوم کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا. کہنے لگے بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ابراہیم کیا کریں، ہمارے بابا بھی یہی کرتے تھے نا، بس اس لیے ہم کر رہے ہیں ایسے. ہمارے دادا بھی یہی کرتے تھے، ہمارے نانا بھی یہی کرتے تھے. یہ کوئی بات ہوئی؟ نہیں. غلط کام اگر سب کریں گے تو آپ بھی کریں گے؟ نہیں. ایسا ہونا چاہیے. نہیں. بھائی کسی نے بڑی اچھی بات بولی، کوئی راستہ ہے، وہ راستہ غلط جگہ پہ جا رہا ہے، لیکن سارے لوگ اس راستے پہ جا رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ غلط راستہ ہے، آگے تو جنگل ہے، شیر ہیں آگے، مجھے کھا جائیں گے. اور دوسرا راستہ ہے اس پہ کوئی بھی نہیں جا رہا، لیکن وہ راستہ صحیح ہے. تو آپ سب لوگوں کے پیچھے چلیں گی یا صحیح راستے پہ چلیں گی؟ صحیح راستہ پہ. ہاں، تو کسی نے بڑی اچھی بات کہی، غلط راستے پر سب لوگوں کے ساتھ چلنے سے بہتر ہے کہ صحیح راستے پر اکیلے چلو. غلط راستے پر سب لوگوں کے ساتھ چلنے سے بہتر ہے صحیح راستے پر اکیلے چلو. سمجھ گئی؟ تو ابراہیم علیہ السلام اکیلے صحیح راستے پہ تھے نا. جی. تو وہ لوگوں کو بتا رہے تھے کہ یہ غلط ہے. اگر آپ کے باپ دادا غلط راستے پر تھے تو آپ بھی. سمجھ گئے؟ جی. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تو عبادت نہیں کرتا ان بتوں کی، تم کرتے ہوگے. بڑی اچھی بات کہی. میں تو اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں، الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین. کتنا اچھی بات کہی. میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے صحیح راستہ دکھایا، جو مجھے کھلاتا ہے، جو مجھے پلاتا ہے، جب بھوک لگے تو کھانا کھلاتا ہے، جب پیاس لگے تو پانی پلاتا ہے، جب میں بیمار ہو جاؤں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، صحت دیتا ہے، اور وہی موت دیتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے. میں تو اس کی عبادت کروں گا. یہ بت زندگی دیتے ہیں؟ نہیں. یہ بت کھانا کھلاتے ہیں؟ نہیں. یہ بت جو ہے بیماری میں صحت دیتے ہیں؟ نہیں. تو ایسے بتوں کی میں کیوں عبادت کروں؟ کتنی صحیح بات کی انہوں نے. سمجھ گئے آپ؟ جی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں نہیں مانوں گا، میں عبادت نہیں کروں گا. اب سنیں کیا ہوا. آہستہ آہستہ نا لوگوں کو مشہور ہو گیا. کیا ہو گیا؟ یار یہ بندہ عجیب ہے یار، یہ ہم بت بناتے اتنے خوبصورت، یہ ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، کبھی ہمارے بتوں کو توڑ دیتا ہے. آہستہ آہستہ بات، اس زمانے میں ایک خطرناک بادشاہ تھا، نمرود. کیا نام تھا اس کا؟ نمرود. آپ کو ہنسی کیوں آ رہی ہے؟ امرود نہیں، نمرود. آپ کیا سمجھے؟ نمرود نام ہے تو وہ امرود کھاتا ہوگا. آپ سمجھی گے؟ نمرود اس کو اس لیے کہتے تھے وہ امرود کھاتا تھا. نہیں سنے. اچھا وہ بڑا گندا بادشاہ تھا. پتہ ہے کیا کہتا تھا نمرود؟ پتہ ہے کیا کہتا تھا؟ کہتا تھا میں خدا ہوں. اس بیچارے کو گدو بندر میں داخل کرنا چاہیے تھا. عقل نہیں تھی نا اس کے پاس. انسان خدا ہے. اچھا اب بڑے مزے کی کہانی ہے، سنیے. اس زمانے میں ایک بڑا ظالم بادشاہ تھا. اچھا وہ کیا تھا، جب اپنے دربار میں، اپنے بڑے سے محل میں بیٹھا ہوا ہوتا تھا نا، بڑی سی کرسی پہ، لوگ آتے تھے اس کے آگے سجدہ کرتے تھے. انا للہ و انا الیہ. سمجھ گئے؟ جی. اچھا ابراہیم علیہ السلام اس کو پتہ چل گیا کہ ایک بندہ ہے ابراہیم، وہ صرف اللہ کو سجدہ کرتا ہے، کسی کو نہیں کرتا. اس بادشاہ کو بہت غصہ آیا. اپنی نمرود کو اپنے فوجیوں سے کہا پکڑ کے لاؤ اس کو. ابراہیم علیہ السلام کو، اتنے اچھے پیغمبر، اتنے اچھے نبی. اب فوج آ گئی،
اور جلدی سے ان کو ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا. ابراہیم علیہ السلام تو کسی سے ڈرتے ہی نہیں تھے سوائے اللہ کے. ہاں جو اللہ سے ڈرتا ہے نا وہ کسی سے نہیں ڈرتا. سمجھ گئے؟ جی کوئی جیسے مثال کے طور پہ آپ جا رہی ہوں اور کوئی چھوٹی بچی آپ کو مارنے لگے ہیں تو آپ کیا کہتی ہیں فوراً؟ میں اپنی امی سے کہہ دوں گی ہیں. اگر آپ کے بابا آپ کے ساتھ ہوں تو آپ کو ڈر لگے گا؟ نہیں لگے گا. تو ابراہیم علیہ السلام سے کہتے تھے میرے ساتھ میرا اللہ ہے, کوئی مجھے کچھ نہیں کر سکتا, چاہے بادشاہ ہو, فوجی ہو, کوئی مجھے کچھ نہیں. میں نے آپ کو کہانی سنائی تھی نا ایک مرتبہ, ایک صحابی تھے, انہوں نے شیر کے ایک تھپڑ مارا تھا, یاد آیا؟ وہ شیر سے بھی نہیں ڈرتے تھے. جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا. تو کھا لے. یہی تو ہے, یہ چیزیں ہمیں اس لیے ڈراتی ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں ان سے. اگر ہم نہیں ڈریں نا, ہم اللہ پہ بھروسہ کریں, کچھ نہیں ہوگا, میرے اللہ پاک میرے ساتھ ہیں. اب چھوٹے بچے ہیں نا, اندھیرے سے ڈر رہے ہیں, برابر والے کمرے سے ڈر رہے ہیں, یہ غلط بات ہے. صحیح ہے؟ ڈرنا نہیں چاہیے. کوئی کچھ نہیں کر سکتا اللہ کے حکم کے بغیر. صحیح ہے؟ اچھا صحیح ہے. اب فوج آ گئی, ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا. ابراہیم علیہ السلام ڈرتے ہی نہیں تھے, چلے گئے. ہاں چلے گئے. اب بادشاہ نے کہا پہلے تحقیق تو کر لوں, یہ ایسی تو نہ ہو کسی نے ان کی جھوٹی شکایت لگا دی ہو. کہنے لگا من ربک یا ابراہیم, ابراہیم تمہارا رب کون ہے؟ انہوں نے ڈرے نہیں. کوئی اور ہوتا نا, کہتے تھے تو کیا کہتا, ہاں آپ ہی ہیں, آپ ہمارے رب ہیں, یہی بولتا نا. لیکن وہ ڈرتے نہیں تھے. انہوں نے کہا ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. اب ایسا چالاک تھا, کہتے ہیں اللہ کون ہے؟ اب ہمارے تو بچے, ہاں ہمارے تو بچوں کو بھی پتہ ہوتا ہے اللہ کون ہے. وہ کیا کہنے لگا, یہ اللہ کون ہوتے ہیں؟ اب ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا کہ یار چلو اس کو بھی سمجھا دیتا ہوں. سب کو تو میں نے سمجھایا, اپنے بابا کو میں نے سمجھایا, اپنی قوم کو سمجھایا, شاید اس کو سمجھ میں آ جائے. اچھے ہوتے نا نبی. انہوں نے کو نہیں پتا تھا کیسے پتا یہ ایسے بولا. ہاں اب ابراہیم علیہ السلام نے کتنے اچھے انداز میں سمجھایا. کہا الذی یحیی و یمیت, اللہ وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو زندہ کرتا ہے, لوگوں کو موت دیتا ہے. تو اتنا بے وقوف تھا, کہنے لگا یہ تو میں بھی کرتا ہوں, میں لوگوں کو زندہ کرتا ہوں, میں موت دیتا ہوں. کیا کہنے لگا؟ میں موت دیتا ہوں, میں لوگوں کو زندہ کرتا ہوں. سمجھ گئے؟ اچھا پھر کیا کیا, اس کے جیل میں ایک بابا جھوٹ بولتے وہ ہنستا بھی ہے, تو وہ ہنسنا نہیں کیا, ہاں ہنستے ہوئے پتہ چل جاتا ہے ایسے بولنے. اچھا سنیے نا, بڑا اچھا سنیے, بڑا مزہ آیا. کیا کہنے لگا, میں زندگی موت تو میں دیتا ہوں لوگوں کو. پھر کیا کیا, ایک بندے کو, اس کے جیل میں ایک بندہ تھا, کہا اس کو لے کے آؤ. اس کو بلایا اور کیا کیا, جو اس کا فوجی کھڑا ہوا تھا تلوار لے کے, کہا اس کو مار دو, اس کی گردن اڑا دو. نہیں, وہ جس کو جیل میں سے بلایا, کہہ رہا تھا نا میں موت دیتا ہوں, تو وہ دکھانا چاہ رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کو, دیکھو میں نے اس بندے کو کس نے موت دی. نہیں سمجھے بھائی؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ موت دیتے ہیں, مار تو ہم بھی سکتے ہیں. ہاں سنیں, زندہ وہ ہم کر سکتے ہیں, زندہ تو ہم بھی نہیں کر سکتے, زندہ اللہ ہی کر سکتا ہے. نہیں موت بھی اللہ ہی دیتے. اب سنیں نا, تو وہ بے وقوف تھا نا نمرود بادشاہ. تو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تو اس اللہ کو جانتا ہوں جو اللہ زندگی دیتا ہے, موت دیتا ہے, تو کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا ہوں, میں بھی موت دیتا ہوں. اچھا پھر کیا کیا, جیل میں سے ایک بندے کو بلایا اور کہا اس کو مار دو, خواہ مخواہ کیا کہا, اس کو مار دو. اس کے فوجی نے اس کو مار دیا. تو کیا کہنے لگا, دیکھا میں نے مارا نہیں مارا. بڑا بے وقوف تھا نا, سمجھ تو آنا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا او ہو, اس کو اس طرح سمجھ میں نہیں آئے گی, تو اس کو دوسری طرح سمجھاؤ. ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس کو دوسری طرح سمجھایا. پتہ کیا کہا, فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. اچھا میرا اللہ تو وہ ہے جو سورج کو یہاں, سورج ہمیشہ نا مشرق سے نکلتا ہے, ایک جگہ ادھر سے نکلتا ہے اور ادھر جا کے سورج غروب ہو جاتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں اس کو غائب کر دیتا ہے. تم ایسا کرو, تم آج سورج یہاں سے نکالو, یہاں غروب کر کے دکھاؤ. کیسے یہاں سے نکالو؟ ہمیشہ ہمارا جو مغرب کو نکالو, اثر کو ختم کر, مغرب سے سورج نکالو اور عشاء کو ختم کر کے دکھاؤ. اور جو ہے نا مشرق میں سورج کو غروب, ہمیشہ سورج جو ہے نا ایک خاص طرف سے نکلتا ہے مشرق سے, اور مشرق سے نکل کے پھر ایسے اونچا ہوتے 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 مغرب ایک جگہ ہے, وہاں جا کے کیا ہو جاتا ہے, غائب ہو جاتا ہے.
تو اللہ پاک تو ہمیشہ یہاں سے نکالتے ہیں یہاں لے جاتے ہیں نا. ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا تم الٹا کر کے دکھاؤ, تم یہاں سے نکالو وہاں اس کو, نہیں سمجھے. اب خاموش ہو گیا, یہ تو نہیں کر سکتا تھا نا. اب کیا ہو گیا, فبہت الذی کفر, آئیں بائیں شائیں کرنے لگا. کیا کرنے لگا؟ آئیں بائیں شائیں کا مطلب یہ کہ ادھر ادھر دیکھنے لگا, کرنے لگا. اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا نا, ہار گیا نا. سمجھ گئے آپ؟ اچھی طرح سمجھ میں آ گئی کہانی. تو بہرحال چلیں, ابراہیم علیہ السلام کی کہانی تھی. اس میں پتہ چلا ابراہیم علیہ السلام کس سے ڈرتے تھے؟ اللہ, صرف اللہ سے ڈرتے تھے, اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. کسی سے نہیں ڈرتے. ہمیں بھی کیا چاہیے کہ ہم کس سے ڈریں؟ اللہ. اللہ سے ڈریں. کیا مطلب ہے اللہ سے ڈریں؟ اللہ سے ڈریں, اللہ سے ڈر کر اللہ کی نافرمانی سے بچیں. اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے وہ کام نہیں کرے, اور جن چیزوں کا کرنے کا کہا ہے وہ کام کرے. نہیں سمجھیں آپ؟ تو مثال کے طور پہ اللہ نے کیا کہا ہے, نمازیں پڑھو, ماں باپ کی خدمت کرو, صحیح ہے, ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرو. اور اللہ پاک نے کہا گندی چیزیں مت دیکھو, گندی زبان مت بولو, گندے بچوں کے ساتھ مت پھرو. یہ سب اللہ پاک نے کہا ہے نا. اب اگر ہم نے اللہ کی بات نہیں مانی, اللہ ہم سے کیا ہو جائیں گے؟ ناراض ہو جائیں گے. سمجھ گئے؟ چلیں, تو اللہ پاک انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے اب ہم مانگا کریں, اے اللہ ہمیں اپنی محبت بھی دے دے, اپنا اللہ پاک کی محبت مل جائے ہمیں, اللہ سے دوستی ہو جائے ہماری. صحیح, جن کی اللہ سے دوستی ہو جاتی ہے نا, ان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں مزہ آتا ہے, جیسے ابراہیم علیہ السلام کو مزہ آتا تھا. ٹھیک ہے, چلیں اللہ پاک عمل کی توفیق عطا. جزاک اللہ.